السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ہے ماہ رمضان رحمتوں کی برسات۔ افطاری میں بچے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سموسے، پکوڑے اور چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑے، بوڑھوں اور بچوں سب کے لیے نیکیوں اور برکتوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کرنے سے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نیک بندوں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کئی ننھے منھے بچے ایسے ہیں جن کی عمر ابھی چھوٹی ہے اور ان پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ اتنی کم عمر میں آپ ننھے منھے دوست روزہ رکھ کر ثواب حاصل کریں، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے اس کی معافی ہے۔ ان کے لیے ثواب حاصل کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مثلاً گھروں میں ہم میں سے ہر ایک کے بڑے بزرگ روزہ رکھتے ہیں۔ دوران سحری اور افطار میں بچے اپنے بڑوں کی مدد کر کے روزہ رکھوانے اور افطاری کروانے میں روزے دار جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اعلان کرنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار تو رک جا۔ حدیث شریف میں نیک اور صالح اعمال کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ مبارک مہینہ ماہ رمضان اپنے دامن میں بے شمار برکات، خوشیاں اور نیکیاں لے کر آتا ہے۔ اس کی ایک رات یعنی 27 رمضان المبارک کو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لوٹائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت برکت عظیم ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر کوئی شخص پالے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلیں اور برے کاموں سے دور رہ کر ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ جب بارش برستی ہے تو زرخیز اور بنجر زمین پر یکساں برستی ہے، لیکن زرخیز زمین پر سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اچھی اور کامیابی فصل کی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، لیکن بنجر زمین بنجر ہی رہتی ہے، اس پر کوئی فصل نہیں پک سکتی۔ یہی انسان کا حال ہے۔ جب انسان سچے دل سے برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور جب کوئی توبہ کرنے کے باوجود برائی کے عمل کو نہیں چھوڑتا، اس کی حالت اس بنجر زمین جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس مبارک مہینے میں پیارے نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دل کھول کر لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی ناراض ہوں، جبکہ ہر آدمی اس مہینے میں بھی برے کام کرنے سے باز نہیں ہوتا۔ وہ توبہ نایاب کرنے کے بعد بھی اپنے برے کام نہیں چھوڑتا۔ ایسے اشخاص بدنصیب ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا ہی سچا اور پکا مسلمان کہلاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، گویا اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ اس کی حکمت لامتناہی نے ہماری سوچ اور عمل کی راہیں روشن کی۔ اس کی عظمت و برکت کا سارا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں بے حد اور بے حساب ہیں۔ ہم اس باری تعالیٰ کی کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور روزہ ہمیں اس بات کا شعور دیتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھنا چاہیے۔ روزہ ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے اور
इस माह हम सब्र व इस्तिक़ामत के मश्क़ करके अल्लाह ताला की नेमतों के बेदरीग़ इस्तेमाल से परहेज़ करना भी सीखते हैं। हम नमाज अदा करके सजदा रेज़ होकर इसका शुक्र अदा करते हैं। दुनिया और इसकी नेमतें बस इस वक्त तक हमारी हैं जिस वक्त तक हमारी सांस है, क्योंकि आखिरत के लिए यही दुनिया एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। क्या हम इसके अहकामात की सख्ती से पाबंदी कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते हैं? दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं? दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं? ग़र्ज़े के हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद के माने समझते हुए भी इन पर अमल पैरा हैं। ये वो सवालात हैं जिसके लिए एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी की नज़्म व ज़ब्त का तक़ाज़ा करती है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे नेक आमाल के लिए एक मुकम्मल मश्क़ है, जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरा उतरने के लिए इस माह ख़ुसूसी तौर पर ख़ुद को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर देते हैं। हमें आखिरत के लिए भी फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि आखिरत में नेक आमाल ही हमारे काम आएंगे, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। आखिरत की फ़िक्र करें और नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।